السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جواب دے دیا، انکار کر دیا ہے، کورا چٹا جواب۔ کیا مانگ رہے تھے وزیر اعظم صاحب، کیا ڈیمانڈ تھی وزیر اعظم صاحب کی، اور کیوں بلاول بھٹو نے انکار کیا؟ ایک تو اس مدعے پر بات ہوگی۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے آج کا دن بہت ہی برا اور بھاری گزرے گا عمران خان صاحب کے اوپر، کیوں، اس پر بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کی زندگی کو لے کر ایک بار پھر خطرے کی گھنٹیاں بجانا شروع کر دی ہیں۔ کیا ہوا عمران خان صاحب کو، کیوں ایک بار پھر تحریک انصاف کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی خطرے میں ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور کچھ مالی امور، کرپشن، بے ضابطگیاں، ٹیکس چوری اور ارباں خرباں روپے کی کچھ ریکوریاں ہوئی ہیں اور کچھ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، تو اس پر بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں۔ اور آغاز سیدھا ایک ان دنوں بہت زیادہ پاکستان کی سیاست میں چیم گوئیاں چل رہی ہیں، گوسپس چل رہے ہیں، وہ ڈرائنگ روم کے اندر مختلف بحثہ بحثی جو ہے چل رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے، اور کوئی کہتے ہیں کہ نہیں صدر زرداری کو ہٹایا جا رہا ہے، پھر کوئی کہتے ہیں کہ نہیں فیلڈ مارشل جو ہے صدر بنیں گے۔ تو خبر آتی ہے کہ نہیں بھائی، صدر کے اصل امیدوار تو نواز شریف صاحب ہیں۔ یہ ساری خبریں بکواس ہیں، نواز شریف صاحب صدر بننا چاہتے ہیں، اس لیے زرداری صاحب کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی ہیں۔ مطلب جتنے منہ اتنی باتیں، اور کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی سیاسی حکمت عملی، میں قانون اور آئین سے ہٹ کے جو بات کر رہا ہوں، سیاسی حکمت عملی، ممکنات، اس کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب کل سے چیزیں دوبارہ مارکیٹ میں ہو گئی ہیں کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ تو وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ اچھا، ریزننگ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ عالمی سطح پر جب دورے کر کے آئے، یا جب انڈیا نے پاکستان کے خلاف پہلگام کے بعد جاریت کا ارادہ باندھا، پاکستان کے اوپر جاریت کی، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خارجی محاذ سنبھال لیا، ٹی وی چینلز کو انٹرویوز دے رہے تھے، پاکستان کا کیس پیش کر رہے تھے۔ ان کے مقابلے میں انڈین جو ششی تھرور تھے، یا انڈین حکومت کے، یا انڈین جو نمائندے یا سیاستدان، یا ان کا فارن آفس اس طرح نہیں پرفارم کر پا رہا تھا جس طرح بلاول بھٹو زرداری کر پا رہے تھے۔ اور نو ڈاؤٹ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بہت اچھا کام کیا ہوا تھا اس پر۔ تو اس جو بلاول بھٹو کا ہوا ایکسپوئر ہوا، دنیا جان میں گھوم پھر کر آئے، اور ابھی بھی انٹرویوز دے رہے ہیں۔ کل پرسوں ان کا ایک الجزیرہ کو انٹرویو تھا، اور جب بندہ بات کرتا ہے تو کنٹروورسیز بھی بنتی ہیں۔ تو ان سب کو مد نظر رکھ کے پھر کہا جاتا ہے کہ لو جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی چھٹی، فیلڈ مارشل صاحب ان سے خوش نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے۔ اچھا جی، لیکن اس سے 2 دن پہلے، 1 دن پہلے صدر زرداری صاحب سے خوش نہیں تھے، ان کو ہٹانے کے لیے جو ہے پلان بن گیا تھا۔ اور ہمارے دوست اعزاز سید صاحب کی خبر کے مطابق انہوں نے تو وہ منصوبہ دیکھا ہے، تحریری طور پر آغاز کر دیا گیا، عمل کر دیا گیا۔ ہوتا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی چیز پہلی بار ہوتی ہے، یعنی تحریری طور پر اس طرح کا منصوبہ کہ صدر مملکت جو سپریم کمانڈر ہیں فوج کے، ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایسا منصوبہ بن رہا ہو سکتا ہے۔ یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو چکا ہے، وزیر اعظموں کو ہتھکڑیاں لگیں، وزیر اعظم پھانسی چڑھ گئے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ چیز غلط ہے، لیکن اس کا سیاسی طور پر جائزہ بہرحال جو لینا چاہیے تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اب بلاول بھٹو زرداری کی وزارت عظمیٰ، جناب میں گزارش مسلسل کرتا آ رہا ہوں جب سے یہ انتخابات ہوئے 8 فروری کے، اس سے پہلے اور اس کے بعد، حکومت بننے سے پہلے، الیکشن ہونے سے پہلے، اور حکومت بننے کے بعد، کہ پیپلز پارٹی 2029 تک شہباز شریف صاحب کو لے کر جائے گی کہ 2029 تک آپ حکومت کریں، یہ سسٹم چلتا رہے، اور اس میں پیپلز پارٹی خود اس سیٹ اپ میں وزارت عظمیٰ کی امیدوار نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ اس بار وہ مسلم لیگ نون کرے جو ہم ماضی میں کرتے آ رہے ہیں، یعنی بحران میں ملک تو مسلم لیگ نون لیڈ کرے، بحران سے ملک کو نکالے، اور 2029 تک ذرا ہم اپنے لیے ماحول تیار کر لیں سیاسی میدان میں بھی۔ اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایکسپوئر ہے، ظاہر ہے اس کا کہیں اور بھی تو اثر پڑ رہا ہے نا۔ بھیجنے والے جو ہے وہ ابھی تو نہیں آمادہ ہو گئے ہوں گے کہ جی ہم نے بلاول بھٹو کو بھیجنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا فیصلہ تھا، صدر زرداری صاحب کی سفارش تھی، یا جس کی بھی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تو جانا ممکن نہیں تھا۔ تو ادھر کے لیے بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تیاری ضروری ہے، اور سیاسی میدان میں بھی تیاری ضروری ہے۔ پنجاب سے 40
35-40 سیٹوں قومی اسمبلی کی سیٹوں کے بغیر تو پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں آ سکتی. بہت زیادہ اگر جو ابھی صورتحال چل رہی اسی کے مطابق پیپلز پارٹی چلتی رہی تو بڑی چھلانگ لگا کر 2-4 سیٹیں اور نکال لے گی پنجاب سے. اس کا مطلب ہے کہ یا پی ٹی آئی یا نون لیگ. تو پیپلز پارٹی، میں نے گزارش یہ کی تھی کہ پیپلز پارٹی کا ایک نپاتولا فیصلہ ہے کہ ہمیں 2029 تک شہباز شریف صاحب کے سسٹم کو آگے بڑھانا ہے، اسی سیٹ اپ کو، اور ساتھ ساتھ اپنی سیاست کو آہستہ آہستہ مضبوط کرنا ہے، خاص طور پر پنجاب میں. تو وہ تو ایک موقع مل گیا. خارجی محاذ پر تو بلاول بھٹو زرداری نے پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی بڑا اچھا کام کیا، سب نے سراہا ان کو. اور ابھی بھی جب وہ گئے پاکستان کے مشن کی قیادت کر کے تو سب نے دیکھا کہ زبردست اچھا کام کیا بلاول نے. تو وہ پیپلز پارٹی نہیں اس وقت اس سسٹم کو ڈسٹرب کرے گی. اور یہ طے تھا کہ جب تک پیپلز پارٹی کی سپورٹ کی ضرورت اس حکومت کو رہے گی، پیپلز پارٹی ووٹ کے ذریعے سپورٹ کرتی رہے گی. سچویشن مختلف ہوتی جاتی ہے، سیاست ممکنات کا کھیل ہوتا ہے. تو اب صورتحال ذرا ڈیفرنٹ ہو گئی. 27 جون کے فیصلے کے بعد، مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد، مسلم لیگ نون جو ہے وہ سادہ اکثریت کی طرف جا رہی ہے. تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے سرکاری بینچز پر بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. میں نے یہ گزارش کیا تھا کہ حکومت جو ہے مسلم لیگ نون کی، وہ پیپلز پارٹی کو اس طرح نہیں گھاس ڈالے گی، تو پیپلز پارٹی کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. پیپلز پارٹی شفٹ کر کے اپوزیشن میں چلی جائے گی، لیکن تیاری 2029 کی کرے گی. ابھی وہ حکومت کو پیپلز پارٹی کسی موڈ میں نہیں ہے کہ وزیر اعظم بنے بلاول بھٹو. اگر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنا بھی دیا جائے تو وہ نہیں لیں گے. تو پہلے تو مسلم لیگ نون کمزور پوزیشن پہ تھی، اب زیادہ بہتر پوزیشن میں آ گئی ہے. تو یہ لوگ جو پتہ نہیں کہاں سے سن کے آ جاتے ہیں کہ جی بلاول بھٹو جو ہے وزیر اعظم بننے جا رہے سیٹ اپ میں، سیاست میں بار بار کہتا ہوں کہ امکانات رہتے ہیں، لیکن اس کا امکان بہت کم ہے کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے. مسلم لیگ نون بھائی کیوں اپنی 123-24 سیٹیں جو ہیں وہ 74-75 سیٹوں والوں کو دے دیں گے کہ جی آپ جا کر وزیر اعظم بن جائیں؟ سمجھ نہیں ہے نا آ رہی بات. شروع میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ جی آدھا آپ کا آدھا ہمارا ہے، آدھا ٹینیور مسلم لیگ نون لے گی اور آدھا ٹینیور پیپلز پارٹی. تب بھی میں نے کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے. پولیٹیکل سائنس کے اصولوں کے خلاف تھا کہ پیپلز پارٹی فرض کر لے کہ پہلے ٹینیور جو پیپلز پارٹی لے 2.5 سال، تو ان 2.5 سالوں میں پیپلز پارٹی مشکل فیصلے کر کے ملک کو بحران سے نکالے، اور اگلے 2.5 سال مسلم لیگ نون کو مل جائیں، اور مسلم لیگ نون جو بڑے بڑے منصوبے شروع کرے، تنخواہیں بڑھا دے، یہ کرے وہ کرے، اور الیکشن میں سارا کا سارا کریڈٹ لے جائے، کیونکہ اگلے 2.5 سال تو الیکشن ایئر ہوتے ہیں. یا اس کو الٹ کر لیں کہ مسلم لیگ نون مشکل فیصلے کرے پہلے 2.5 سالوں میں، سارا کا سارا بدنامی اور وہ ملبہ سارا کا سارا ان کے سر پر آ جائے، مہنگائی کا اور ہر طرح کے بحرانوں کا، اور پھر اگلے 2.5 سالوں میں یعنی ملک کو بہتر کر جائے، معیشت ٹھیک کر جائیں، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ ہو رہی ہے. اور اب اگلے 2.5 سالوں میں پیپلز پارٹی آ کر ملازموں کی تنخواہیں جی جناب 200% بڑھا دی ہم نے، یہ کر دیا وہ کر دیا، 3 نوکریاں دے دی، وہ کر کے اور الیکشن میں چل پڑے گی، دیکھیں جی ہم نے کیا کارنامے سر انجام دیے. تو یہ نہ مسلم لیگ نون کے بارے میں نہ پیپلز پارٹی کے بارے میں. تو بالکل اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نہیں وزیر اعظم بننے جا رہے. 2029 تک یہ اسی طرح چلتا رہے گا. بڑے سے بڑا شفٹ آیا بھی تو پیپلز پارٹی سرکاری بینچز سے اٹھ کر اپوزیشن کی بینچز پر بیٹھ جائے گی، اور اسے میں پی ٹی آئی پیچھے چلی جائے گی. تو ایک تو یہ معاملہ. دوسرا معاملہ، مسلسل میں آپ کو گزارش کرتا آ رہا ہوں، لیکن مسلسل وہ خبر بھی پیچھا کر رہی ہے کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ حکومت میں شامل ہو جائے گی. ابھی کچھ دن پہلے خبر آئی کہ جی پیپلز پارٹی جولائی میں حکومت میں شامل ہو جائے گی. میں نے تب بھی گزارش کی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. تو اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے ضرور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کان میں پھونک ماری تھی کہ جی ہاں کیا موڈ ہے، وزارتیں دے دیتے ہیں آپ کو تگڑی 2-4 وزارتیں. کیونکہ مسلم لیگ نون بھی سمجھتی ہے کہ یار پیپلز پارٹی اب کسی بھی ٹائم پر اپوزیشن میں جا سکتی ہے، تو ان کو ساتھ جوڑے رکھیں اگر، تو دونوں جماعتیں برابر بوجھ شیئر کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں جا کر کچھ بہتر پوزیشن بنا لے پنجاب میں. ظاہر پنجاب مسلم لیگ نون تو پنجاب پر کمپرومائز نہیں کرے گی سیاست میں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے جان چھڑا کے پیپلز پارٹی گلے پڑ جائے تو فائدہ تو کوئی نہیں نا مسلم لیگ نون کو. تو وہ چاہیں گے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی مریم نواز کی جو سرکار چل رہی ہے، جس طرح کام کر رہی ہے وہ کرتی رہے، اور پیپلز پارٹی کی پینیٹریشن نہ ہو پنجاب میں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انہوں نے کان میں پھونک ماری. خبر یہ ہے اصل
آ جائیں وزارتیں لے لیں. تو بلاول نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور ہماری پارٹی کی سی کا فیصلہ تھا کہ ہمیں حکومت میں نہیں وزارتیں شیئر کرنی، ہم صرف ووٹ کریں گے آپ کو. تو سی کا فیصلہ تھا، سی کا فیصلہ ابھی تک برقرار ہے، اور اس فیصلے کے اگینسٹ ابھی تک کوئی سی کا فیصلہ نہیں ہوا. تو لہٰذا وزیر اعظم صاحب معذرت. تو انکار، کورا چٹا جواب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دے دیا. اچھا اب یہ تو ہو گیا بلاول بھٹو زرداری کا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا معاملہ. میں نے گزارش یہ کی تھی کہ عمران خان صاحب کے لیے آج بھاری دن ہوگا، ساتھ ساتھ ایک اور بھی کہ تحریک انصاف جو ہے ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کی جان خطرے میں ہے. اب یہ شیرایا والی بات ہے، اب کوئی یقین نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے عمران خان کے خلاف کہیں کوئی سازش چل رہی ہو، کوئی ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو. اتنی بڑی دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو کہیں سے خطرہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے ہو. لیکن اس خطرے کو عمران خان صاحب نے ایک پولیٹیکل اسٹنٹ کے طور پر اتنا کھیلا کہ اب کوئی یقین نہیں کر رہا. تو اب اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے پی ٹی آئی کے ورکر کو کہ عمران خان کی جان خطرہ ہے، نہیں وہ ہمیں بس ذرا ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو ذرا انگیج کرنے کے لیے. عمران خان نے خود کہا کہ مجھے انہوں نے گرفتار اس لیے یہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ مجھے زہر دے کر مار دیں. یہ مجھے گرفتار جیل میں رکھنے کے لیے نہیں کر رہے، مجھے قتل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. پھر وزیر آباد والا ایپیسوڈ آپ نے دیکھا تھا، گولیاں چلیں، گولیاں لگیں نہیں لگیں، ٹانگ پر پلسٹر لگ گیا، پلسٹر کے بعد وہ پلسٹر اترتا نہیں تھا. عدالت ویل چیئر پر چل کر جا رہے ہیں، رینجرز والوں نے پکڑا کالر سے، تو عمران خان صاحب دونوں ٹانگوں سے جا رہے تھے دوڑتے ہوئے. نظر آ رہا تھا کہ کوئی لڑکھڑانا نہیں تھا، کوئی لنگڑانا نہیں تھا جو پہلے عمران خان صاحب شو کیا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے اثر زائل کر دیا ان سازشوں کا جو عمران خان کے خلاف ہو رہی تھی. اب پی ٹی آئی ایک تحریک چلانے کا ارادہ رکھتی ہے. اب اس تحریک کو ایندھن فراہم کرنا ہے. جو علیمہ خانم صاحبہ نے کہا تھا نا ایک بار کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں باہر آ کر کہ عمران خان کو سہولتیں مل رہی ہیں، جب بیرسٹر گوہر نے کہا تھا یا پی ٹی آئی کے دوسرے لوگوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو سہولتیں مل رہی ہیں، جی ہم نے عدالتوں سے سہولتیں دلوا دی ہیں. تو علیمہ خان نے کہا تھا کہ جی آپ یہ کیوں کہتے ہیں، ان کا واٹس ایپ میسیجز سامنے آئے تھے، آپ یہ کیوں کہتے ہیں، آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو موت کی چکی میں رکھا گیا ہے، پھانسی گھاٹ میں رکھا گیا ہے، ان کو کوئی سہولت نہیں ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کی زندگی خطرے میں، آپ یہ سہولتیں بتائیں گے تو لوگ کیسے نکلیں گے، لہٰذا آپ کہیں کہ عمران خان کو کچھ نہیں مل رہا. اب کیونکہ تحریک چلانے کا اعلان تحریک انصاف نے کیا، اب اس تحریک کا کوئی صورتحال بنتی نظر نہیں آ رہی. تو اس کے لیے ایک تو عمران خان صاحب نے اپنے قریبی ساتھیوں کو اپنی لیڈرشپ کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو ذرا گالم گلوچ کریں نا، ان کو کہیں کہ غدار ہیں، عمران خان کے لیے کیوں نہیں نکل رہے، کدھر ہے وہ تحریک، سوال کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر. تو ایک تو وہ پینترا، دوسرا اب یہ ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. یعنی ایک بار پھر پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. اب سینئر لیڈر ہیں سابق اسپیکر پی ٹی آئی کے اسد کیسر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے لیڈر عمران خان کی صحت کے حوالے سے شدید تشویش ہے. ٹویٹ کیا انہوں نے، ایکس پر ایک بیان جاری کیا. انہیں جس طرح تنہائی میں رکھا گیا ہے اور پارٹی کے کسی بھی رہنما کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، یہ قانون اور بنیادی انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل کو فوراً ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے اور پارٹی رہنما کو بھی ان سے ملنے دیا جائے. موجودہ حکومت کے بنیاد فسطائیت، جبر، ظلم پر ہے. اس کے پاس نہ کوئی قانونی حیثیت ہے اور نہ ہی اخلاقی جواز. ملک اس وقت عملاً بنانا ریپبلک بنا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تشویش ہے عمران خان کی صحت کے لیے. اب یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کے لیڈر کی جان کو خطرہ ہے اور لوگ نکلیں. عمران خان صاحب نے یہ کر کے تو کہہ کر تو 9 مئی کروایا تھا نا، پہنچو بنی گالا پہنچو، عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، پہنچو زمان پارک پہنچو، اور پھر جتھا بندی کر کے 14 اور 15 مارچ کو جو کچھ کیا گیا، 9 مئی کو جو کچھ کیا گیا آپ کے سامنے ہے. تو اب ایک بار پھر لوگ نہیں نکل رہے، لیکن لوگوں کو نکالنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نہیں نکلیں گے تو آپ کے لیڈر کی زندگی کو خطرہ ہے. پہلے یہ بات علیمہ خانم صاحبہ متواتر کر رہی تھی، اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی کرنا شروع ہو گئی ہے. آج جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے. سندھ ہائی کورٹ میں بھی
جو نئے چیف جسٹس نامزد کیے گئے ہیں وہ حلف اٹھائیں گے، لیکن جسٹس ڈوگر صاحب جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے ناقابل قبول تھے، ان کے خلاف سپریم کورٹ تک پی ٹی آئی بھی گئی اور 5 جج صاحبان بھی گئے، لیکن فائنلی ان کا جو تبادلہ تھا اس کو سپریم کورٹ نے تسلیم بھی کیا، اور پھر ان کی سینیئرٹی کا جو معاملہ تھا وہ صدر زرداری صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ نے دیکھنا ہے، تو صدر صاحب نے وہ سینیئرٹی طے کر لی، اور پھر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ان کو میجورٹی سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا، منظوری دے دی، نوٹیفیکیشن ہو گیا، اور آج وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اگر جسٹس ڈوگر صاحب چیف جسٹس ہوں گے تو عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں ملے گا۔ عمران خان صاحب کے مقدمات جو لائن توڑ کر لگائے جاتے تھے، پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر نہیں تھا، لیکن جیسے عمران خان کے وکیل آتے تھے سارے مقدمات پیچھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ شروع ہو جاتی تھی عمران خان صاحب کے مقدمات پر نوٹسز کرنے اور مقدمات سننے اور ریلیف دینے، تو وہ نہیں ہوگا۔ یعنی 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ جیسے آپ دیکھیں اس کی اپیل پڑی ہوئی ہے، اور کافی سارے معاملات آگے آنے والے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ اور عمران خان صاحب کے جسٹس ڈوگر صاحب کے ہوتے ہوئے ان کے وہ موجیں جو ان کو تھیں پہلے وہ نہیں ہوں گی، اور بلکہ زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ آج کا دن ان کے لیے بہت بھاری ہوگا۔ اچھا جی، اب ایک خبر ہے اور وہ ہے سندھ سے، اپنا NICVD قومی ادارہ امراض قلب کراچی، اس کے متعلق جو آڈٹ رپورٹس ہیں آڈیٹر جنرل سندھ کی 2024-23 کی جو آڈٹ پیراز ہے، اس میں 40 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کا انہوں نے انکشاف کیا ہے۔ تو اس کا نوٹس لیا ہے عذرا پیچو صاحبہ جو وزیر صحت ہیں، اور انہوں نے 2 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں ایڈیشنل سیکریٹری اور ڈپٹی سیکریٹری صحت سندھ شامل ہیں، اور 15 دن کے اندر انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا انہوں نے۔ اس ادارے کو کرپشن کی نظر نہیں ہونا چاہیے، ایسا ادارہ دنیا میں ایسے بہت کم ادارے ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، کسی بھی قسم کا دل کا مرض ہے، ECG سے لے کے بائی پاس تک سب فری ہوتا ہے، بغیر سفارش کے ہوتا ہے اور بغیر کسی تاخیر کے ہوتا ہے۔ تو لوگ جاتے ہیں، علاج کروا آتے ہیں، اور میں خود وٹنس ہوں، وزٹ کر کے آیا ہوں، کافی سارا کچھ دیکھا ہوا ہے۔ تو ایسے اداروں کو کرپشن کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بے ضابطگی ہے اور اگر کوئی کرپشن میں ملوث ہیں تو ان کو ہتکڑیاں لگا کر سرے عام ان کی نمائش کی جائے، ان کو دکھایا جائے لوگوں کے سامنے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہ صحت کی سہولیات میں جو حکومت دے رہی ہے اس میں کرپشن کر رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں چاہے غیر سیاسی لوگ ہوں، ان کو سامنے ضرور لایا جائے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کے اداروں کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اچھا جب ایک خبر ہے بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ جی FIA اور FBR نے 178 ارب روپے کی ریکوری کی ہے 2022 سے اب تک، اور جس میں 69 ارب روپے جو ہیں انہوں نے مختلف کمپنیوں سے ٹیکس آمدن میں جو ٹیکس چوری کیا گیا تھا یا بقایا جات اس میں انہوں نے ریکور کیے ہیں، جس میں ٹیلی کمیونیکیشن وغیرہ کی کمپنیاں بتائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ تمباکو، سیمنٹ، خوردنی تیل، خوراک، جانوروں کی خوراک، چینی، مشروبات، سیمنٹ، اس میں 500 اس کا جو صنعتیں ہیں، شعبے ہیں، 515 چھاپے مارے گئے، اور ان کارروائیوں کے نتیجے میں ٹیکس چوری کی کوششیں ناکام بناتے ہوئے 10.5 ارب روپے جو ہے وہ اضافی ٹیکس وصول کیا گیا، اور انٹیلیجنس بیورو نے ذخیرہ اندوزی اور اشیاء کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے کی کوششیں بھی ناکام بنائی، یہ کہا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو رپورٹ پیش کی گئی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ چینی، کھاد اور گندم کے شعبوں میں 13,000 سے زیادہ آپریشن کیے، اور اپریل 2022 سے اب تک 99 ارب سے زیادہ جو ہے وہ غیر قانونی طور پر ریکوریاں کی گئی ہیں، اور ذخیرہ اندوزی جو اشیاء تھیں ذخیرہ اندوز کی گئی وہ انہوں نے ریکور کی ہے، واپس لی ہیں۔ تو یہ اچھی چیز ہے، ذرا ادارے متحرک ہوں گے، ایکشن لیں گے تو کم از کم ذخیرہ اندوزوں کو پکڑا بھی جائے گا اور ٹیکس چوروں کو سزا دی جائے گی، تبھی جا کر معیشت چلے گی، اور تبھی جا کر ریاست لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔